اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اے کتاب والوں اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہے، انتہوا خیرا لکم، اور اس سے باز رہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ یہاں اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر فرمایا، ہم تفصیلاً ان کی بدعمالیاں، ان کے جرائم اور ان کرتوتوں کو سنتے آ رہے ہیں کہ کہیں پر انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق شہید کیا، کہیں پر انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کی، کہیں پر انہوں نے چند پیسوں کے عوض میں تبدیلیاں کر دی اور عدل و انصاف سے روگردانی کی، کہیں پر انہوں نے وعدہ کر کے مکر گئے، کہیں پر حضرت مریم پر تہمت لگائی، کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، وغیرہ وغیرہ، سولی پر لٹکانے والا معاملہ ہو۔ یہ سارے ان کے جرائم ہم تفصیلاً سنتے آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے انہیں اسلام سے روگردان کرنا یعنی پھیرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، کہ صبح میں وہ اسلام لاتے یعنی مسلمان ہو جاتے، اسلام میں داخل ہوتے، اور شام کو اسلام سے نکل جاتے، تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو، تو یوں لوگوں کو دین اسلام سے بھی روکتے تھے۔ اب یہاں پر یہودیوں کا جو تفصیلاً بیان ہو گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے نصرانیوں یعنی کہ عیسائیوں کے بارے میں ان کے تین فرقوں کا اس آیت کریمہ میں اللہ نے رد فرمایا، یعنی عیسائیوں کے عقائد کے اعتبار سے تین فرقے ہیں، یوں عقائد کے اعتبار سے چار ہیں مگر فرقوں کے اعتبار سے تین ہے، عقائد میں تین اور فرقوں کے اعتبار سے چار ہے۔ غلو کے اندر کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، تو ایک عقیدے کے معاملے میں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہو گیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، دوسرا گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، اور تیسرا گروہ ان میں ایک یہ تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ وہ تین میں تیسرے ہیں۔ اب اس کا بھی معنی اور مطلب کے اعتبار سے اختلاف میں کئی مطلب نکل سکتے ہیں کہ تین میں وہ تیسرے ہیں، اس کا کیا مطلب تفسیر میں آگے آپ سنیں گے۔ بہرحال یہاں ان کے ان تین گروہوں کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا، بالخصوص ان لفظوں میں کہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، ان لفظوں میں اللہ رب العزت نے ان تینوں فرقوں کا رد فرمایا۔ جو یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے تو اللہ نے کہا انما اللہ الہ واحد، خدا اللہ ہی ہے۔ جو یہ کہتا تھا کہ وہ تین میں تیسرے ہیں انہیں یہ کہا گیا الہ واحد، وہ معبود ایک ہی ہے۔ اور جو یہ کہتا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں انہیں کہا سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو بالخصوص اس آیت کریمہ میں ان تین گروہوں کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا۔ دیکھیں اس سے پہلی والی آیات میں یہودیوں کے دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو اللہ نے بیان فرمایا، اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرمایا رہا ہے۔ عیسائیوں کے چار بڑے فرقے ہو گئے، یعنی پہلا یعقوبیہ، دوسرا ملکانیہ، تیسرا نستوریہ، چوتھا مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ جو چار ہیں ان میں سے ہر ایک کفریہ عقائد کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کفریہ عقیدہ رکھتے تھے۔ کیسا؟ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے،
تیسرا گروہ نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں؟ اس میں بھی ان میں اختلاف تھا، یعنی بعض ان میں یہ کہتے تھے کہ تین اقنوم یعنی کہ وجود مانتے تھے، تین وجود۔ کیسے تین وجود مانتے تھے؟ کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تین ہیں۔ باپ سے ذات مراد لیتے، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا کہ وہ ان کے نزدیک معبود الہ خدا تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت اور الوہیت کے جامع ہیں، یعنی کہ بعض کا کہنا یہ تھا کہ ناسوتیت اور الوہیت یعنی کہ انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی وہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو کہتے تھے کہ ماں کی طرف سے تو ان میں انسانیت آئی، ناسوتیت، اور باپ کی طرف سے معاذ اللہ کہ باپ کی طرف سے ان میں الوہیت آئی، تو یوں ناسوتیت اور الوہیت کے وہ جامع ہیں۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرہ، پاک ہے اللہ ان ظالموں کی ان باتوں سے اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی، دیکھو یہودی یہاں بھی ہے کہ یہ فرقہ واریت عیسائیوں کے اندر ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا۔ اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح نئے نئے عقیدوں کی تعلیم دی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفرید سے باز رہیں، یعنی سیدھا سا کہا گیا کہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سچ بات کہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، اور جو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی طرف انہیں بھیجا، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ وہ تین معبود ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو تعلیم دی اور کہا کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط یعنی کہ نہ حد سے آگے بڑھو نہ پیچھے رہو، افراط و تفرید سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں، اور حلول و اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں، نہ تو حد سے بڑھیں نہ ہی ان میں حلول کی عیب لگا کر ان کی تنقیص اور توہین کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نسب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف انہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے، یعنی انہیں اللہ کا رسول مانیں، انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا نہ کہیں، افراط و تفرید سے باز رہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں اللہ عز و جل ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اللہ ایک ہے اور ہر اس عیب سے پاک ہے جس میں نقص کمی عیب پایا جاتا ہے، وہ اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں اور اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسولوں میں سے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، یعنی کہ بعض عیسائی جو یہ کہتے تھے اور مانتے تھے کہ وہ تین خدا ہیں، یا خدا کا بیٹا مانتے تھے یا تو پھر انہیں خدا مانتے تھے، تو ان کی تردید فرمائی کہ بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے اور بعض انہیں خدا مانتے تھے، بعض انہیں خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ، یعنی کہ اس میں ایک فرقے کی تردید ہے، واحد میں دوسرے فرقے کی تردید ہے، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی تردید ہے۔ جو یہ کہتا تھا کہ وہ خدا ہے حضرت عیسیٰ، انہیں کہا گیا کہ خدا اللہ ہے۔ جو یہ کہتا تھا کہ وہ تین میں تیسرے ہیں، انہیں کہا گیا کہ اللہ تو صرف ایک ہے، واحد و یکتا ہے۔ جو یہ کہتا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، انہیں کہا گیا سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو عقل مند انسان خود ہی غور کر لیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے،
یعنی زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ بھی مخلوق ہیں۔ تو جب عقل مند انسان یہ غور کر لیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کی مخلوق اور اس کی مملوک ہے، تو جو مخلوق ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ عقل مند انسان خود ہی غور کر لیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور اسی کی مملوک، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی داخل ہیں۔ جب یہ بھی بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ جب حضرت مریم بھی اللہ کی بندی اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق اور مملوک ہے، تو پھر ان کا اللہ کا بیٹا ہونا یا خدا ہونا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بیہودہ باتوں سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔